السلام علیکم۔ چلیے آج خود کلامی پہ بات کرتے ہیں۔ جب خود کلامی ہوئی تو پھر بات کرنے کی کیا بات ہوئی بھائی؟ ایسے ہی ہے، خود کلامی بات کرنے کو ہی کہیں گے۔ اور یہ جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں، یہ بھی خود کلامی ہے۔ ہم کون ہیں؟ دو تو نہیں ہیں۔ اگر دو ہیں تو ایک ہی کے دو ہیں۔ تو جب ایک ہی کے دو ہوئے تو انہیں خود کلامی کرنی ہو تو کر سکتے ہیں۔ تو امکان دیکھتے ہیں کیا ہے، چانس کیا ہے۔ چانس، امکان، خیال، ظاہر ہے ہم اسے ایک فلسفے کی بحث تو نہیں بنانے والے، ایک عام گفتگو کرنے والے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے، ان کو ہم تشکیک کی بنیاد پر کیسے دیکھتے ہیں، کیسے یقین بنتا ہے، اور خیال سے امکان کیسے بنتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے پہلو ہم ذرا چند منٹوں میں سامنے رکھیں گے۔ سوچنے سمجھنے والے بہت سے ہمارے ساتھی دوست جو سنیں گے، غور کریں گے یا کرتے ہوں گے، تو ان کے ساتھ کچھ شیئر ہو جائے گا۔ ایک بچپن میں بات ہوا کرتی تھی، اسٹوڈنٹس تھے ہم لوگ، ایک اسکول میں پڑھتا تھا میں، تو وہاں پر ایک ٹیچر نے ایک روز کہا، وہ ڈرائنگ کے ٹیچر تھے۔ ڈرائنگ، پینٹنگ، ظاہر ہے فنون لطیفہ میں ہی آ جاتی ہیں یہ باتیں۔ تو فنون لطیفہ میں جو باتیں آتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جو یہ کر رہے تھے، سکھا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق ہی بات کی ہوگی۔ تو انہوں نے یہ مجھ سے کہا کہ مجھ سے نہیں، سوری، پوری کلاس سے کہا، پینسل پکڑیے، کاغذ سامنے رکھیے، کچھ سوچنا نہیں ہے آپ نے، اور کوئی ایک ایسی تصویر بنا دیجئے جو بھی آپ سوچے بغیر بناتے ہیں۔ خیر ایسا ہو گیا، اس پر عمل کر دیا گیا۔ تو کوئی بھی تصویر ایسی نہیں تھی جو کہ کسی نہ کسی دیکھی ہوئی چیز کے یا سوچی ہوئی آلریڈی چیز کے یا کسی اور کے سوچی ہوئی بات سے مختلف ہو۔ گویا وہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے سوچے بغیر کی تھیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خیال میں، کسی نہ کسی وجود میں، ہمارے کسی نہ کسی ایک ایسے تصور میں جو کہ ایک خواہش ہوگی، یہ جس کا ہم نے امکان دیکھا ہوگا، سوچا ہوگا، اس میں وہ موجود تھی چیز۔ گویا ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ اس دنیا میں، اس کرۂ ارض کے ایک مخصوص حصے میں چیزیں موجود ہیں، کم از کم اس مخصوص حصے میں۔ اسے ہم لمٹ نہیں کر سکتے۔ تو ان کا رابطہ ہے، کہیں رابطہ معلوم رابطہ ہے، کہیں غیر معلوم رابطہ ہے۔ غیر معلوم کو جب معلوم کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک حقیقی پہلو آ جاتا ہے۔ گویا ایک خیال حقیقت بنتی ہے جب بھی اسے کسی بھی شکل میں یا کسی بھی جد و جہد یا کاوش کے نتیجے میں ہم اسے پا لیتے ہیں۔ گویا خیال جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو موجود نہیں ہے۔ خیال موجود کو گرفت کرنے کی پہلی کوشش ہوگا۔ اس کی مثالیں بہت سی ہو سکتی ہیں، جیسے رائٹرز کے لیے خاص طور پہ، کہ رائٹرز بہت کچھ سوچتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ داستانوں میں یہ ایلیمنٹ زیادہ رہا ہے ہمیشہ سے۔ تو
یہ ساری چیزیں جو بھی ہم سوچتے ہیں اور لگتا ہے کہ نہیں ہیں، یہ میٹا فزیکل ہیں، سپرسٹیشن ہیں۔ اب سپرسٹیشن ہیں یا میٹا فزیکل ہیں تو ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں کسی بھی شکل میں، کسی بھی نام میں، تو وہ نہ ہوں، وہ ہمارے ذہن کے سوچ کے کسی گوشے تک پہنچتے ہی نہ ہوں، یا ہمارے امکان کی رینج میں ہی نہ آتے ہوں۔ ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، ہم لوگ ایکسٹرا ٹیرسٹریل جسے کہتے ہیں، کوئی مختلف نہیں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم بھی تو ایکسٹرا ٹیرسٹریل ہیں، ہم بھی تو خلائی مخلوق ہیں۔ کسی بھی عقیدے سے ہم دیکھ لیں جو کہ اس وقت حاوی ہیں زمین پہ آبادی کے لحاظ سے، ہم بھی تو کسی اور دنیا سے آئے ہیں۔ جیسے فرشتے آ جایا کرتے ہیں، جیسے شیطان یہاں پر آ جایا کرتے ہیں یا رہتے ہیں، جیسے جن یہاں پر رہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ ایکسٹرا ٹیرسٹریل یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو ہم بھی تو اسی طرح سے ایک غالب نظریہ ہے، جو غالب ایمان ہے، جو وہ یہی ہے کہ ہم بھی تو وہیں سے آئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں امکان اور خیال کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان کے جو کام ہیں خیال کے اور امکان کے، اس میں جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہو جاتی ہیں اور ہمارے مشاہدے میں آ جاتی ہیں، ہم پر گزر جاتی ہیں، ہم اسے چانس کہہ لیتے ہیں۔ تو جب چانس جن چیزوں کو کہتے ہیں، پھر اس کی جب ہم تشریح کرنے لگتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ تو بس ہو گئی یار، بس ایسے ہو جاتا ہے، ہو گئی نہیں۔ اس چانس کو ہم نے محسوس کیا، اس کے تجربے سے گزرے، لیکن اسے سمجھ نہیں پائے، جبکہ وہ چانس کا وجود نہیں ہے، چانس نہیں ہوتا میرے خیال میں اس گفتگو کے، اس ہم کلامی کے، خود کلامی کے اثر میں چانس نہیں ہے۔ چانس ڈزنٹ پریویل۔ چانس کا ایک نظام ہے جسے ہم چانس کہتے ہیں، وہ بھی ایک ہو جانے کا، ہونے کا، کہ عمل کا ایک نظام ہے جو ہمارے تجربے میں یا ہمارے مشاہدے میں آ جاتا ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اسے ہم چانس کہہ دیتے ہیں۔ تو بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ بہت سی مخلوقات میں، یہ تو چند ایک نام میں نے گنوائے، ایکسٹرا ٹیرسٹریل کا ہو گیا، انسانوں کا ہو گیا، شیطان ہو گئے، جنات ہو گئے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان پر بہت کام ہوا ہے۔ تو جب یہ سارا کام ہوا ہے اور یہ سب چیزیں موجود ہیں تو آئی ہے نا کہیں سے۔ ایک کہانی اسی طرح سے خود کلامی کرتے کرتے کہانی میری ایک بننے لگی، تو اس میں یہ تھا کہ وہ جو بھی مخلوقات آئی ہیں یہاں پر رہ رہی ہیں، اپنی اپنی دنیا بسائے ہوئے ہیں، ہم بھی اسی میں ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں، چلیے پہلے فرض کرنے سے پہلے جو ہو چکا ہے وہ یہ کہ ہم آئے ہیں، حکم ہوا اور ہم آ گئے، ایسے حالات بنے کہ ہم آ گئے اس زمین پر۔ اب حکم ہوتا ہے کہ چلو واپس آؤ، لوٹ آؤ، وقت پورا ہو گیا۔ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی اذیت ناک طریقے سے آپٹیمسٹک ہو کے سوچتے ہیں، کسی بھی اچھے امکان سے ہم لوگ واپس چلے۔ تو سوچئے ذرا، یہ جو
سوائے فطرت کے بڑے بڑے عذاب جنہیں ہم حسن بھی کہتے ہیں پہلے، لیکن جب تیور بدل لیتے ہیں تو عذاب بن جاتے ہیں، اذیتیں بن جاتی ہیں. یہ شبنم، یہ بارش، یہ چشمے، یہ نہریں، یہ بادل، بوندیں برستی ہوئی، پھوہے اس طرح اس کے برف کے، سنو فلیریز ہیں جو پہاڑ، ندی، نالے، سبزہ زار، سب یہ جب حسن کی علامت بن کر ہمارے سامنے رہتے ہیں تو رہتے ہیں. پھر سیلاب، طوفان، زلزلے بن کر تو ہمارے لیے زندگی مشکل کر دیتے ہیں، مشکل بنا دیتے ہیں. فرض کیا کسی بھی وجہ سے واپس جانا ہوتا ہے، انسان کا یہاں سے بلاوا آ جاتا ہے، انسان کا امکان زمین پر رہنے کا ختم ہو جاتا ہے، تو ایک سوال ہے کہ اس کے بعد یہ جو انسان اتنا ان فطرت کی چیزوں کو، قدرت کے اس سارے نظام کو قابو کرنے کی کر کے رہنے کی صلاحیت حاصل بہت سی بقول ہمارے اپنے ہی ہم لوگ کر چکے ہیں، باقی بہت کچھ رہ گیا ہے اور بہت کچھ نہیں کر پاتے. تو یہیں پہ فرض کیا کہ انسانی ہمت جواب دے جاتی ہے یا حکم جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لوٹ آؤ، تو جانا ہی ہوگا کسی بھی راستے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی وجہ سے. تو یہ جب ہم چلے جائیں گے، انسان ایک بندہ جو آئے ہیں، آسمانوں سے آئے ہیں، دوسرے سیاروں سے آئے ہیں یا کہیں سے بھی آئے ہیں، تو یہ جب چلے جائیں گے تو پھر اس زمین پر ایسا اختیار جیسا انسانوں کا ہے، اس کے بعد کس کا ہوگا؟ تو اسی خود کلامی میں ہی ایک سوال یہ آتا ہے کہ جن مخلوقات کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں، ان کے علاوہ بھی تو جو مخلوقات ہیں ان میں سے ہی کوئی ہو سکتا ہے. چلیے کچھ اور سوچ لیتے ہیں، کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے خود ہی جو ایک مخلوق یہاں پر حاوی مخلوق بنانے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہوئے ہیں بہت حد تک. قدرت اس پر حاوی ہے، ہر طرح سے ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے چیزیں، روبوٹ، چلیے اس کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، روبوٹ ہے، یا اور اسی طرح کی کچھ چیزیں جو طاقتیں ہم نے بنائی ہیں خود کو آپس میں ہی ایک دوسرے پر حاوی ہونے کے لیے یا اور ضروریات اپنی پوری کرنے کے لیے. تو ان میں سے اگر کوئی چیز ریمیننگ ہمارے جانے کے بعد ہوتی ہے تو کیا انہی میں سے کوئی یہاں پر حاکم ہو جائے گی؟ کیا اسے ہی حکم ہو جائے گا کہ اب اشرف المخلوقات کا لفظ ہم جو ہے انسان سے لے کر تو کسی اور کو دے رہے ہیں؟ تو کیا ان میں سے کوئی ایسا ہوگا یا کون ہوگا یا کوئی بھی نہیں ہوگا؟ مختلف سوال آتے ہیں ذہن میں، کیونکہ یہ خیالات ہیں، یہ سوالات ہیں جو کہ موجود ہیں یہاں پر. ہمیں دریافت I don't know اس کی صلاحیت ہم میں ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جو سوالات آتے ہیں تو میرے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ اگر یہ سوالات ہیں تو ان کے جوابات بھی ہوں گے. بس یہ ہے کہ ہم جہاں تک نہیں پہنچ سکتے خدا کی پناہ مانگیں اور اپنے لیے خیر کی دعا مانگیں اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس دنیا کو اچھے طریقے سے، انسانوں کو امن سے اور خیریت سے باہم مل جل کر رہنے کی کے امکانات اللہ پیدا کرے، اور آپ بھی حفظ و امان میں رہیں اور ہم بھی خوش رہیے. تھینک یو.